الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک عطا فرمایا۔ یوں تو رمضان کا ایک ایک لمحہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن رمضان کے اوقات میں سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ یہ آخری عشرہ پورے رمضان کا عطر ہے اور نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرہ کو ایسی خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے کہ سارے سال پھر ایسے ایام دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ یہ آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کیفیات رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی یہ حالت ہوتی کہ شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ اپنی کمر کس لیتے، یعنی رات بھر عبادت میں محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے اور اپنی رات جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ عام دنوں میں حضور علیہ السلام تہجد کی نماز روزانہ ادا فرماتے تھے، جس کی رکعتیں لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ کبھی آپ تہجد میں آدھی رات گزار دیتے، کبھی ایک تہائی رات گزار دیتے۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کے لیے آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ عام دنوں میں حضور علیہ السلام کی عبادت کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اس طرح بیدار ہوتے کہ آہستگی سے نعلین مبارک پہنتے، آہستگی سے اپنی چادر اٹھاتے، آہستگی سے دروازہ کھولتے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے اور آواز سے اور دروازہ کھولنے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل جائے۔ عام دنوں میں تو یہ معمول تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ ایقظ اہلہ، آپ اپنے سب گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان سے فرماتے کہ اٹھ جاؤ، یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برس رہی ہیں، ایسے وقت میں سوتے رہنا محرومی کی بات ہے، اس لیے جاگ کر اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں بھر لو۔ اس آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات لیلۃ القدر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے عبادت گزار لوگوں کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، تو صحابہ کرام نے اپنی حسرت کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ لمبی عمروں والے لوگ تھے اور جتنی عمر لمبی ہوئی اتنی ہی ان کو عبادت کرنے کا اور اللہ کی اطاعت کا زیادہ موقع ملا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے اپنے دامن بھر لیے، کیونکہ ساری عمر عبادت میں گزار دی۔ تو ان کی نمازوں کی تعداد زیادہ ہوئی، روزوں کی تعداد زیادہ ہوئی، ذکر و تسبیح کی تعداد زیادہ ہوئی، اور ہماری عمریں تو کم ہیں، کتنی بھی عبادت کر لیں ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ اے امت محمدیہ، تم گھبراؤ نہیں، بے شک تمہاری عمریں ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن ہم تمہیں ایک رات ایسی دیتے ہیں کہ اگر اس ایک رات میں عبادت کر لو گے تو وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی شان حکمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت اگر ویسے ہی دے دی جاتی تو ناقدری ہوتی۔ اس نعمت کے حصول کے لیے
تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کا حکم دیا گیا کہ یہ نہیں بتایا کہ شب قدر کون سی رات ہے، البتہ اتنا بتا دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر شب قدر کو پانا ہے اور اس کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو پھر ان 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ان 5 راتوں میں جاگ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔